بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ آج جامعہ اسلامیہ مدینہ نبویہ کے احاطے میں علم استفادے کی خاطر ہم طلباء یہاں جمع ہوئے اور ہم شیخ محترم جناب فضیلت الشیخ محمد رحمانی حفظہ اللہ، صدر مرکز ابوالکلام آزاد للتوعیۃ الاسلامیہ و صدر جامع اسلامی سنابل دہلی کے خصوصی خطاب کے سننے کے لیے بیتاب ہیں۔ بلا تاخیر بلا تمہید میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہم اخوان کو، ہم طلباء کو اپنے قیمتی اور مفید کلمات سے نوازیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔ فلیتفضل مشکورا ومأجورا وجزاکم اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ یہ خوشی عموماً نصیب ہوتی رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ایک بین الاقوامی تعلیم گاہ اور اسلامی یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے اس کھلے میدان میں جو نہر کے کنارے خوشگوار ماحول میں بیٹھنے کا اللہ رب العالمین نے ہم کو موقع دیا ہے، یہ موقع یقیناً بہت قیمتی موقع ہے۔ اور اس سلسلے میں صرف یہی کہوں گا کہ قعقاع لوسی سے کسی نے پوچھا کہ جنت کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیے کہ ہم اس کی جانب شوق پیدا کر سکیں، ہم کو شوق ہو کہ ہم جنت میں داخل ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑا تمیز یہ ہے کہ آپ کو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ آپ مدینۃ الرسول میں مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر کے نمازیں ادا کر سکتے ہیں، حدیث کا درس لے سکتے ہیں۔ یہاں کی آب و ہوا میں، یہاں کی فضا میں آپ ان چیزوں کو یاد کر سکتے ہیں جن چیزوں کو ہمارے اسلاف نے دنیا کی ہدایت کے لیے، دنیا کی بھلائی کے لیے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس پر اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر جن لوگوں کو دنیا کے مختلف خطوں سے داخلے کا موقع ملتا ہے، یہ موقع ان کے لیے بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی مسئولیت بھی ہے۔ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فضا میں، اس خوشگوار فضا میں آنے کے بعد اگر کوئی طالب علم یہ نہ سمجھ سکے، یہ شعور نہ پیدا کر سکے کہ اس منہج کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اصل تقاضا کیا ہے، اور یہاں آ کر کے بھی وہ اہل کلام کے منہج میں، باطل افکار کے منہج میں، غلط انداز کی چیزوں میں الجھ کر کے زندگی گزار دے، وقت ضائع کر دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آخرت میں مسئولیت اس کے لیے بہت مشکل ہونے والی ہے اور دنیا بھی اس کی ناکام ہونے والی ہے۔ یہ مدینۃ الرسول کا ایک بہت بڑا موقع ہے جو رب کائنات نے ہم کو دیا ہے۔ اس موقع سے ہم دین شریعت، دین اسلام کو جس انداز سے سمجھ سکتے ہیں وہ کیفیت دنیا کے کسی خطے میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کا انتخاب فرمایا، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، اور میں شکر گزار ہوں جامعہ اسلامیہ سنابل کے ابناء اور اس کے طلباء کا
کہ میری آمد کے موقع سے ان لوگوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا، اور ساتھ ہی شکر گزار ہوں ان تمام مدارس اسلامیہ کے فارغین یا دراسات علیہ، کلیہ یا مختلف مراحل میں تعلیم حاصل کرنے والے اپنے سینئر بھائیوں کا۔ میں سینئر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمر میں وہ مجھ سے جونیئر ہیں، لیکن علم میں آپ سب کو میں اپنے سے زیادہ سینئر سمجھتا ہوں۔ آپ کا مقام مجھ سے اونچا ہے، آپ علم کی راہ میں اپنی زندگی لگا رہے ہیں، کھپا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ادارتی امور میں ضائع کر لیا۔ آپ کی ذمہ داریاں بہت عظیم ہیں، بہت حساس ہیں۔ آپ کو کس انداز سے زندگی گزارنی ہے، کون سی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، اس بات پر غور و تدبر کرنا یہ آپ کا بنیادی فریضہ ہے۔ لہذا مدینۃ الرسول کی اس پاکیزہ فضا میں اگر کوئی پہنچ کر کے منہج رسول کو نہ سمجھ سکے اور صحابہ کرام کے طرز استدلال اور ان کی طرز زندگی اور دین کے فہم کو نہ سمجھ سکے، تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بدنصیب اور اس سے زیادہ ناکارہ کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ مدینۃ الرسول کی اس پاکیزہ فضا کے ملنے کے باوجود بہت سارے عناصر ہمارے ذہن و دماغ کو اٹھا لیتے ہیں، اس پر حملہ کر کے اس کا شکار کر لیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں کی پاکیزہ فضا کو ہموار ملنے کے باوجود ہم اس کو اپنے لیے بھرپور فائدہ مند نہیں بنا پاتے، جس کے نتیجے میں یہاں سے نکلنے کے بعد، مدنی کا لقب لگانے کے بعد، یہاں کی فراغت کا لیبل اور یہاں کا شہادہ لینے کے باوجود بہت سارے ایسے افراد ہیں، بہت سے ایسے احباب ہیں، بہت سے ایسی شخصیات ہیں جن کے یہاں انحراف کا گراف اگر دیکھا جائے تو وہ گمراہی پھیلانے میں دوسروں پر سبقت کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ لہذا مدینۃ الرسول کا اگر آپ اتنا پیغام سمجھ لیں، اس مدینۃ الرسول میں جس کے بارے میں آپ کے سامنے وہ قول ذکر کیا گیا کہ جنت میں جانے کے کچھ ایسے اسباب بتائیں جس کی بنیاد پر ہم کو شوق پیدا ہو، تو سب سے بنیادی سبب یہ بتایا گیا کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ اس میں شوق پیدا کرنے کا ایک بنیادی سبب ہے، اور آپ کو مدینۃ الرسول میں رب کائنات نے منتخب کر کے بلایا ہے۔ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار موجود ہیں، جو چیزیں آپ کو پڑھائی جاتی ہیں وہی تبرکات ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم پرسی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں صحابہ اکرام کے سامنے بیان کیے تھے۔ ان کے پاس نہ کھانے کا کچھ تھا، نہ پینے کا کچھ تھا، نہ پہننے اوڑھنے کے سادھن تھے، نہ سواریاں تھیں، نہ رہنے کے مکانات تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے انتخاب کے ساتھ آپ کے لیے سارے وسائل کھول دیے ہیں، برکتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، نعمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اس پر آپ کی ذمہ داری شکر گزاری کی، منہج کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کتنی زیادہ حساس ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں اگر آپ کے سامنے گفتگو کروں تو یہ چھوٹا منہ اور بڑی بات ہوگی۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، محسوس کریں اور اس انداز سے، صحیح انداز سے زندگی گزاریں۔ بہت مشہور چیزیں اور بہت معروف چیزیں جو آپ کی کتابوں میں بار بار آپ کے سامنے آتی ہوں گی، جو منہج کے ضوابط سے متعلق ہیں، ان پر میں بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن چند باتیں جو ہمارے معاشرے میں معاشرے کو دیمک کے طریقے سے چباتی چلی جا رہی ہیں، معاشرے کو تباہ کرتی چلی جا رہی ہیں، اس کے چند اسباب اور چند علامتیں میں آپ کے سامنے یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ اخلاص کے ساتھ ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے اور چھوٹے طالب علم کی حیثیت سے آپ ان چیزوں پر غور و تدبر کریں اور اپنے دل سے اس بات کا سوال کریں کہ آپ اس مسئولیت میں کہاں کھڑے ہیں، آپ نے اپنی ذمہ داری کو کتنا محسوس کیا ہے۔ یہ پرفتن دور ہے، ہندوستان کی سرزمین پر، بر صغیر کی سرزمین پر، عرب دنیا میں، دوسرے ممالک میں، یورپی ممالک میں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جماعت اہل حدیث کے افراد دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں، لیکن جماعت کے حقیقی تصور کو سمجھنے والے لوگ کتنے ہیں؟ آپ منہجی بات کر لیں، کسی پر رد کر دیں، کسی کی تردید کر دیں، کسی کی اصلاح کر دیں،
फौरन आपकी जमात के अफराद पलट करके आप पर उंगलियां उठाएंगे, गाली गुलूज तक का उसलूब इख्तियार किया जाएगा, आपको मनहज बद्र किया जाएगा, मनहज का ठेकेदार और न जाने कौन कौन सी चीजों से इन अलकाब से मुलक्कब किया जाएगा। ये कसम पुरसी का जो आलम है, ये जो आजिजी का आलम है, ये परेशानी का और तकलीफ का जो आलम है, इस तकलीफ को वही शख्स ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है जो चाहता है कि उसके घर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इख्तियार किया जाए। लेकिन उसके घर के अंदर ऐसे अफराद हैं जो उठ करके कहते हैं कि इससे क्या होने वाला है, इस मनहज को लेकर के कौन सी खैर आने वाली है। ये पुरानी बातें हैं, कदामत पसंदी की बातें हैं, इन बातों को छोड़ दो। दुनिया बदल चुकी है, दुनिया तरक्की कर रही है। इस अंदाज की चीजें, इस अंदाज के वसवसे, ये शैतानी नुमाइंदे हैं जो हमारे मनहज को तबाह करने के लिए हर दरवाजे और हर बिल्डिंग और हर खिड़की पर खड़े हैं। हमारी जिम्मेदारी ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको ये मौका इनायत फरमाया है, इस मौके को मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ हम इख्तियार करें और इख्तियार करके अपनी दावत व तबलीग की जिम्मेदारियों को निभाएं। जमाअत अहले हदीस में कौन से ऐसे फितने हैं मनहजी नाहिए से जो उभर ना रहे हों। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुलह कुल्ली की बात करके अम्र बिल मारूफ का फरीजा अंजाम देने की तलकीन करते हैं, नहीं अनिल मुनकर को दावत व तबलीग से खारिज मानते हैं। कितने अफराद ऐसे हैं जो जाहिर पर हुक्म लगा करके किसी को मनहज से खारिज करते हैं। कोई तकफीरी मिजाज का है, कोई उलमा बेजार है, कोई मनहज के मामले में मुतसाहिल है, कोई मौदूदियत और इख्वानियत का मुताला करने का आदी हो चुका है कि उसको पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई उनकी तारीफ करता है और मनहज पर अमल पैरा होने वालों को गालियां दी जाती हैं। तो ये जो कसम पुरसी का और परेशानी का और तकलीफ का आलम है, इस आलम में मैं आपके दिल में एक चिंगारी जलाना चाहता हूं और मदीनतुर रसूल की इस आबो हवा में, इस पाकीज़ा फिजा में आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या रब्बे कायनात ने आपको जो मौका दिया है, इस मौके का और इस नेमत का यही तकाजा है कि आप यहां से निकलने के बाद इख्तिलात पैदा करें, यहां से निकलने के बाद मनहजी बातों में और अहले कलाम की बातों में गुड़मुड़ करके उन चीजों को, लोगों को गुमराह करें, लोगों के लिए वाज़ेह रास्ता तैयार करने के बजाय आप शुबहात की बातें करें। ये मेरे दिल के जज्बात हैं जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप देखें, मनहज के मामले में चंद बातें जिक्र करके मैं असल मौजू पर आऊंगा। शेख सुलेमान रुहैली हफिज़हुल्लाह, जिनके दुरूस में आपको हाजिरी का मौका है, कौन कितनी पाबंदी करता है, कौन कितना इस्तिफादा करता है, ये सवाल आप अपने दिल से करें, अपनी गिरबान में झांक करके करें कि यहाँ के जो अच्छे उलमा हैं, उलमाए रब्बानी हैं, जिनके दुरूस व मुहाजरात को सुनने और उसमें हाजिर होने का मौका है, आप उनसे कितना फायदा उठाते हैं। जामिया की रस्मी तालीम, कुल्लिया के मराहिल की तकमील, शहादा का हुसूल, माजिस्टर, दुक्तूरा, ये सारी की सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन अमली जिंदगी में आप इल्म से अपने आप को कितना वाबस्ता करते हैं, उलमा से कितना जोड़ते हैं। वरना डिग्रियां और अच्छे नंबरात और अच्छे मुअद्दल से पास होने वाले वो तलबा भी होते हैं जो मुज़क्करात को याद करके इम्तिहान में मुकम्मल नंबरात ले आते हैं, लेकिन इम्तिहान ख़त्म होते ही उनकी सलाहियत वैसे ही होती है जैसे किसी को बदहज़मी हो गई हो। खाया और उसके बाद निकाल दिया, उगल दिया, उल्टी कर दी या दस्त हो गया। ये कैफियत इल्म के हुसूल की कभी नहीं होती। इल्म के हुसूल के लिए आपको उलमा से जुड़ना है। शेख सुलेमान रुहैली हफिज़हुल्लाह कहते हैं, इस मनहज को समझने के लिए और इसका ख्याल रखने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। एक तो यह है कि इसका इल्म, मनहज के जवाबित क्या हैं, दीन को समझने के लिए आपको कौन सी किताबों का मुताला करना है, किन उलमा से जुड़ना है, दीन के असल हकायक को समझने के लिए आपकी रसाई कहाँ होनी चाहिए, किन लोगों के साथ आपको बैठना है, उठना है, किन लोगों से ताल्लुक कायम करना है, कौन सी किताबों का इंतखाब करना है, किन किताबों से बचना है, किन शख्सियात से परहेज करना है, दूरी इख्तियार करनी है। ये सारा का सारा
آپ کے علم کا حصہ ہے۔ تو اس منہج کا علم حاصل کرنا، یہ منہج پر پختگی حاصل کرنے کے لیے پہلی سیڑھی ہے، اور ایسے ہی السلوک لہو، اور اس کا سلوک اختیار کرنا، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنا، اپنی زندگی میں اس کو تطبیق دینا، اپنی زندگی میں اس کو اپنانا۔ کوئی چیز آپ یاد کریں، ایک کان سے سنیں، دوسرے کان سے نکال دیں، اس کا کچھ خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی میں وہ چیز رچ جائے، بس جائے، آپ عملی تطبیق دے دیں، پریکٹیکل طریقے سے اس کو اپنا لیں، تب جا کر کے وہ چیز مفید ہوتی ہے۔ والثبات علیہ، اور ایسے ہی اس چیز پر ثابت قدمی اختیار کرنا۔ تھوڑے تھوڑے طوفان اٹھیں گے، کبھی تیز طوفان اٹھے گا، تھوڑی موڑی آزمائش آئے گی، کبھی بڑی آزمائشیں آئیں گی، کبھی آپ کو ہدف بنایا جائے گا، اتہام لگایا جائے گا، یہاں تک کہ ہندوستان جیسے ملک میں آپ کے خلاف تھانے، کورٹ، کچہری تک لوگ آوازیں پہنچائیں گے، لیکن اس پر ثابت قدمی آپ ملکی آئین کی روشنی میں، اپنے دین کی روشنی میں، قرآن و سنت اور منہج صحابہ کی روشنی میں جب تک ثابت قدمی اختیار نہ کر لیں، صبر و تحمل اور یقین، رب کائنات پر توکل، اس کا تقوی، اللہ رب العالمین پر اعتماد، ان چیزوں کے ذریعے، ان چیزوں کو لے کر کے آگے نہیں چلیں گے جب تک آپ کے اندر پختگی نہیں آئے گی۔ لہذا پختگی اختیار کرنے کے لیے ان تین امور کو اختیار کر کے آپ کو چلنا چاہیے۔ اس منہج کا دعویٰ کرنے والے ہزاروں لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم منہج سلف کی تعلیم دیتے ہیں۔ ایک جانب قرآن و سنت کا دعویٰ کرنے والے چاہے آیت نمبر بتا دیں، حدیث نمبر بتا دیں، اور دوسری جانب دعویٰ کرنے کے باوجود غیر منہجی لوگوں کو پروموٹ کرنے والے اس دنیا میں بھرے پڑے ہیں، علماء ہوں یا غیر علماء ہوں۔ ان کو آزمانے کے لیے آپ کے سامنے تین نکات ضروری ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سنت کے بارے میں ان کا استدلال کیسا ہے، احادیث کے بارے میں ان کا استدلال کیا ہے، وہ کیسے استدلال کرتے ہیں، اہل کلام کے طریقے پر کرتے ہیں، اہل بدعت کے طریقے پر کرتے ہیں، یا اہل سنت والجماعت کے طریقے پر کرتے ہیں۔ عقل کو مقدم یا رائے کو مقدم تو نہیں کرتے، یا نصوص کو مقدم رکھتے ہیں۔ یہ چیز دیکھنا آپ کی پہلی ذمہ داری ہے، تاکہ سامنے والا جو دعوے دار ہے وہ سچائی کے ساتھ دعویٰ کر سکے، یا آپ اس کو سچائی کے ساتھ آزما سکیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ سنت کے بارے میں اس کے استدلال کا طریقہ کیا ہے، اللہ کی جانب چلنے اور اللہ کی قربت اور اس کی رضامندی اختیار کرنے کا کون سا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ چلنوں کی بات تو نہیں کرتا، جنگلات میں گوشہ نشینی کی بات تو نہیں کرتا، اور ایسے ہی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے کہیں کٹیا میں جا کر کے منتقل ہونے کی بات تو نہیں کرتا، صوفیہ کا طریقہ تو اختیار نہیں کرتا۔ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے وہی طریقہ اختیار کرے جو طریقہ ہمارے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، یا صحابہ کرام نے عملی طور پر آپ کی تربیت کے نتیجے میں ان چیزوں کو برت کر کے دکھایا۔ تیسری چیز منہج کا دعویٰ کرنے والے کے لیے یہ ہے، جو آپ کو دیکھنی ہے، کہ اس کے عقیدے کی حالت کیا ہے، عقائد میں وہ کتنا خالص ہے، منہج سلف کے مطابق چیزوں کو اختیار کرتا ہے، کن کو سنتا ہے، کن کو پڑھتا ہے، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اہل بدعت کے قریب تو نہیں رہتا، اہل بدعت کے افکار کی ترویج تو نہیں کرتا۔ یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ہر دعوے دار کو تولا جائے، اور اس کے بعد منہج کے اس مشن میں، اس پاکیزہ دعوت میں آپ آگے بڑھیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے اس میں کوئی کوتاہی کی تو پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی گریبان میں جھانک کر کے مدینۃ الرسول سے آخری سفر کرنے سے پہلے اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا آپ نے یہاں کی تعلیم کا حق ادا کیا ہے، کیا آپ نے منہج رسول کا حق ادا کیا ہے، کیا آپ نے صحابہ کرام کے فہم کا حق ادا کیا ہے۔ آپ اس بارے میں اپنے آپ سے سوال کریں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر کے صرف وقت نہ گزاریں، بلکہ اس سے صحیح طریقے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، علماء سے جڑیں، اہل سنت کے افراد کی طرف سے اسلامی شعائر کا مسئلہ ہو، اسلامی عقائد کا مسئلہ ہو۔ آج کے دور میں صحابہ کرام کی تنقیص و توہین پہلے رافضیت کے حاملین کیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں بدقسمتی یہ ہے
کہ سعودی جامعات سے فارغین کا بھی یہ حال ہے کہ وہ صحابہ کرام کی تنقیص و توہین کر رہے ہیں۔ ہماری مسلکی اور منہجی غیرت ہم کو اس تساہل اور سستی پر کیسے باقی رہنے دینا چاہتی ہے یا باقی رہنے پر مجبور کر پاتی ہے کہ ہم ان ساری خرافات کو دیکھنے کے باوجود خاموشی اختیار کریں۔ ہمارے صحابہ کی توہین کی جائے، ہمارے نبی کی تنقیص کی جائے، دین کا مذاق اڑایا جائے، دین کے شاعر کا مذاق اڑایا جائے، دین کو ہلکی بات کہا جائے، دین کو اپنی مرضی سے، اپنے عقل سے، اپنی رائے پر تولا جائے اور نصوص شریعت کو کنارے کر دیا جائے اور ہماری منہجی غیرت بیدار نہ ہو، یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس پر غور و تدبر کرنا ہے۔ بہت ساری چیزیں اس سلسلے میں ہو سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَدَعْ لِلْآخَرِ مَقَالًا، کہ پہلے والے لوگ جو ہیں وہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ آج کے دور میں منہجی خلل یا منہج سے انحراف کا سب سے بڑا خطرناک نتیجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ منہجی خلل کو اختیار کرنے والا اور اس کی دعوت دینے والا یا منہج کے بگاڑ کو اپنانے والا بنیادی طور سے اس بات کا اتہام لگاتا ہے کہ سلف صالحین نے دین کی امانت کو ہم تک پہنچانے میں کوتاہی کی ہے، کیونکہ سلف صالحین دین کی امانت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے تھے، لیکن جدید مناہج کی ترویج یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو سلف صالحین کے منہج سے، ان کی امانت داری سے، ان کی جستجو سے اور ان کی محنتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ آپ نئے طریقے سے دین کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ در حقیقت سلف صالحین پر اتہام ہے، اور اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراہا حسنۃ فقد زعم ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خان لان اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو بہت ساری باتیں اس سلسلے میں ہو سکتی ہیں، لیکن میں یہاں پر چند ایسے نقاط کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن چیزوں میں ہمارے علماء جن چیزوں کا شکار ہو کر کے فتنوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان چیزوں کا تعلق دنیاوی امور سے بھی ہے اور اس سے پہلے کہا جائے تو دینی امور سے بھی ہے۔ یہ جو نقاط ہیں یہ ماضی کے ایک عالم دین جو کہ اہل بدعت کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس وجہ سے میں صراحت کرنا چاہوں گا اور نام لے کر کے مزید نزاع میں یا مزید اس مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ میں ان کے بارے میں کچھ پڑھ رہا تھا تو پتہ یہ چلا کہ بڑے بڑے اہل بدعت کے ہاتھ پر بیعت تھے، تو اس ناحیے سے تو ان کی باتیں ہمارے لیے قابل اسوہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ نقاط جو انہوں نے ذکر کیے ہیں، کیونکہ یہ اہل علم کی مجلس ہے اور وہ صحیح اور سقیم میں، اچھے اور برے میں فرق کر سکتے ہیں، اگر کوئی عالم دین ہے اور اس کے لیے اس کے اندر اس بات کی صلاحیت ہے کہ وہ یہ تفریق کر سکے، تو جزوی طور پر کچھ چیزیں ایسی لینے میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لہذا ان کے اس مسلک و منہج سے براعت کے ساتھ جو چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں، ان چیزوں میں ایک چیز کا اضافہ کرنے کے ساتھ میں ان باتوں کو یہاں ذکر کروں گا۔ انہوں نے سلوک سے متعلق 13 نقاط کا تذکرہ کیا ہے، جبکہ اس میں سب سے پہلا نقطہ کیا ہونا چاہیے تھا جس کے وہ خود شکار تھے؟ سب سے پہلا نقطہ کیا ہونا چاہیے تھا جس کے وہ خود شکار تھے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ علماء اور مصلحین ان فتنوں کے شکار ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے جس مکتب فکر سے ان کا تعلق ہے، میں کہوں گا اس سے پہلے ان سارے کے سارے فتنوں سے کہیں زیادہ بڑا فتنہ اور حساس فتنہ جو انسان کو کبھی کبھار شرک اور کفر تک لے جاتا ہے، جو بدعات و خرافات کا فتنہ ہے، یہ خود اس میں مبتلا تھے۔ تو ان کو اپنے ان نقاط میں سب سے پہلے ایمانداری کا ثبوت دیتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ علماء اور مصلحین جن فتنوں کا شکار ہیں، ان میں سب سے پہلا فتنہ اہل کلام سے تأثر حاصل کرنے کا فتنہ ہے، اہل بدعت کی تقلید کا فتنہ ہے، بدعتی امور کو اختیار کرنے کا فتنہ ہے۔ لیکن خود کیونکہ وہ اسی میدان سے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ان کی زبان سے نہ نکلیں گی، نہ اس کی امید کی جا سکتی ہے۔ بہرحال میں یہاں پر چند نقاط کا تذکرہ کر کے اپنے خطاب کو ختم کروں گا،
علماء اور مصلحین کے فتنوں میں پہلی چیز، جبکہ پہلے کا تذکرہ میں نے کر دیا جو ہونا چاہیے، پہلی چیز ہے مصلحت اندیشی کا فتنہ۔ ہم اپنے معاشرے میں جب کام کے لیے میدان عمل میں جائیں گے تو ان چیزوں سے ہمارا سامنا ہوگا۔ بہت ساری جگہوں پر اپنی انا کو اپنے سامنے رکھ کر کے ذبح کرنا پڑے گا۔ بہت ساری جگہوں پر امت اور جماعت کی مصلحت کے لیے اپنی بہت سارے مطالبات اور بہت سارے امکانات کو قربان کرنا پڑے گا، اور دین کی دعوت ہمیشہ ایسے ہی چلتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیں، جہاں امت کا اور جماعت کا اور صحابہ کرام کا مفاد سامنے آیا، وہاں ساری کی ساری چیزیں ہیچ ہیں۔ امت کے مفاد کے لیے کام کرنا ہے، چاہے اپنے آپ کو تباہ کرنا پڑ جائے، نقصان اٹھانا پڑ جائے، مال و دولت لٹ جائے، اہل و عیال لوٹ لیے جائیں، ہجرت کرنی پڑ جائے، وہ سب منظور ہے، لیکن جماعت اور قوم اور امت کے مفاد پر کوئی آنچ آ جائے، اس بات کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ جذبہ ہر طالب علم اور ہر عالم دین اور ہر مصلح کے اندر ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات تو ہے مصلحت اندیشی کا فتنہ۔ دینی اور علمی خدمات میں دنیاوی مصالح اور دنیاوی مفادات کو اتنا مقدم کر دیا گیا ہے آج کے دور میں کہ دین گھر کی لونڈی بن کر کے رہ گیا ہے۔ دین کو کنارے کر دیا۔ آپ کے مفاد کے لیے دین پر عمل کرنا ہے تو آپ عمل کریں گے، اور مفاد وابستہ نہیں ہے تو سوچیں گے بڑھاپے میں کر لیا جائے گا، کیا فرق پڑتا ہے۔ جب قبر میں پیر لٹکیں گے تب کچھ عمل کر لیا جائے گا۔ یہ تصور ہے ہمارے ہندوستان یا بر صغیر کا، یہ تصور ہمارے اندر سے ختم ہونا چاہیے۔ اس کا بنیادی سبب جو ہے وہ نفاق ہے۔ ہم ظاہر کچھ کرتے ہیں، باطن میں کچھ اور ہے۔ اسی لیے دنیاوی مفادات کے لیے دین کو استعمال کرتے ہیں، اور اس میں آج کے دور میں بڑے بڑے دعات، بڑے بڑے علماء اس میں گرفتار نظر آئیں گے۔ دعوت و تبلیغ کا کام بھی دنیاوی مفاد کے لیے کیا جاتا ہے، دروس کے لیے، خطبات کے لیے، تقریروں کے لیے، کیمرے کے سامنے آنے کے لیے، ہر چیز کے لیے مفادات وابستہ ہیں۔ اتنا پیمنٹ ہوگا، اکاؤنٹ میں آئے گا، تب جا کر کے ہمارے قدم ہلیں گے۔ ٹھیک ہے، دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے کچھ امکانات انسان کو اختیار کرنے ہیں، لیکن اس کی بھی حد بندی ہے، اس کے بھی آداب ہیں، اس کا بھی طریقہ ہے، شریعت کے ضوابط ہیں۔ ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر اس میں آدمی محدود رہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسرا فتنہ جو علماء اور مصلحین کے اندر ہے، ہر دل عزیزی کا فتنہ، جس کو موجودہ دور میں صلح کلی کا فتنہ کہہ سکتے ہیں، مصلحت پسندی کا، سہولت کاری کا فتنہ، یعنی کوئی ناراض نہ ہونے پائے۔ آپ لوگوں سے کہیے نماز پڑھو، نماز پڑھو، یہ نہ کہیے کہ نماز نہ پڑھنے کا کیا نقصان ہے۔ آپ لوگوں سے کہیے کہ توحید یہ ہے، توحید یہ ہے، لیکن شرک کا کیا نقصان ہے اس کی وضاحت نہ کریں۔ اگر وضاحت کریں گے تو جو لوگ شرک سے قریب ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے، ویڈیوز پر ٹی آر پی کم ہوگا تو پیسہ آنا بند ہو جائے گا۔ یہ آج کے دور کا ایک فتنہ ہے جس میں علماء بھی گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جاہ و منصب کی محبت کا نتیجہ ہے، شہرت طلبی اور ٹی آر پی بٹورنے کا نتیجہ ہے، جس کے نتیجے میں یہ ساری کی ساری چیزیں ہم اپنا رہے ہیں۔ کوئی ناراض نہ ہونے پائے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ رب کائنات ہم سے راضی ہو، دنیا ناراض ہوا کرے۔ رب کائنات نے جس مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے، اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہم کچھ بھی کریں گے، دنیا ناراض ہو یا خوش رہے۔ اللہ رب العالمین راضی ہوگا تو دنیا میں لوگ راضی ہوں نہ ہوں، آخرت میں کم سے کم نعمتیں ملنے والی ہیں۔ یہ تصور ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ تیسرا فتنہ یہ ہے کہ اپنی رائے اور موقف پر جمود اختیار کرنے اور اصرار کرنے اور ضد کرنے کا فتنہ۔ انسان اگر دلائل کی بنیاد پر منہج سلف کے مطابق کوئی فیصلہ کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس پر اصرار کرے، اس پر اڑا رہے، کیونکہ بنیاد اڑے رہنے کی اپنا مزاج نہیں ہے،
اپنی عادت نہیں ہے، بلکہ بنیاد کیا ہے؟ قرآن و سنت کے نصوص اور دلائل ہیں، منہج سلف ہے۔ لیکن انسان ایک رائے قائم کرتا ہے، اس رائے سے اختلاف کی گنجائش موجود ہے یا مسئلہ اجتہادی ہے، دونوں طرح کی چیزیں اپنائی جا سکتی ہیں، اس میں بھی انسان ضد اختیار کر لے، اصرار کرے، تو یہ بھی آج کے دور کے فتنوں میں سے، جس کے نتیجے میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے اور دوریاں بڑھتی ہیں، عداوتیں بڑھتی ہیں۔ اس کی وجہ سے اس طرح کی چیزوں کو ہوا ملتی ہے، اس سے بھی ہم کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ اعجاب بالرائے یعنی تکبر، انسان جو رائے قائم کر لے اس کے بارے میں اپنے اوپر فخر کرے کہ میں نے ایسا کیا ہے۔ اور ایک طبقہ اس طرح کا موجود ہے، سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے، جو ایسی باتیں کرتا ہے کہ ہم نے جو کچھ کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، ہم ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ اس کو علماء کے سامنے رکھیں یا علماء سے رائے لیں یا مشورہ لیں، ہم ضرورت ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ ہماری بات جو ہے وہ حرف آخر ہے۔ یہ تعجی علمی تعلی ہے جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، لہذا ان چیزوں میں ہمیں تواضع اختیار کرنا چاہیے۔ ایسے ہی چوتھا فتنہ جو علماء اور مصلحین کا فتنہ ہے، سوء ظن کا فتنہ، بدظنی کا فتنہ، خود کو مخلص اور دوسروں کو خود غرض اور غلط سمجھا جائے، اور خود کو ہمیشہ صحیح سمجھا جائے، دوسروں کے بارے میں ہمیشہ بدظنی رکھی جائے، بدعات کی بنیاد پر، اسلامی دلائل اور نصوص کی بنیاد پر اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ خود کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور دوسروں کو غلط ثابت کر رہے ہیں دلائل کی روشنی میں، تو یہ ایک دوسری شکل ہے۔ لیکن ہر چیز میں خود کو صحیح سمجھیں اور دوسروں کو ہمیشہ غلط سمجھیں تو یہ سوء ظن کا فتنہ ہے، یہ عجب، کبر اور تعلی کو جنم دیتا ہے، جس سے ہم کو اجتناب کرنا چاہیے۔ پانچواں فتنہ جس سے ہم جوجھ رہے ہیں وہ سوء فہم کا فتنہ ہے۔ سوء فہم یعنی مخالف کی بات کو ہر حالت میں ناقابل اعتماد سمجھنا اور اپنی بات کو ہر حالت میں قابل اعتماد اور قابل یقین سمجھنا، مخالف کی ہمیشہ تردید اور اپنا محاسبہ کرنے سے اجتناب کرنا، دوری اختیار کرنا۔ جبکہ مخالف کی بات کے کئی مفاہیم ہو سکتے ہیں، مسئلہ اجتہادی ہو سکتا ہے، دلائل کے فہم میں کچھ کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لہذا اس طرح کے مسائل میں پہلے غور و تدبر کیا جائے، لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا جائے، ہم کتنے بڑے بھی عالم ہو جائیں دوسرے بڑے علماء سے رجوع کیا جائے، ان کی کتابوں سے رجوع کیا جائے، منہج سلف کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان بعض الظن اثم فلا تجسسوا، کچھ گمان جو ہیں یہ گناہ ہوتے ہیں، لہذا ان سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ جھوٹ میں داخل کرنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ انسان جھوٹ جیسے خطرناک گناہ میں اسی سوء فہم کی بنیاد پر داخل ہو جاتا ہے اور کسی کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرتا رہتا ہے۔ چھٹا فتنہ جس سے ہم جوجھ رہے ہیں بہتان تراشی کا فتنہ ہے۔ بہتان تراشی کے فتنے نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اگر کسی کو عہدے اور منصب میں نہیں دیکھنا ہے تو اس پر اتہام لگا دو، بدنام کر دو، جعلی تصویریں بنا لی جاتی ہیں، جعلی ثبوت بنا لیے جاتے ہیں اور لوگوں کو بدنام کر کے عزت اور وقار سب ڈھیر کر دیا جاتا ہے۔ یہ اتہام تراشی کا فتنہ بہت خطرناک فتنہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اتہام تراشی پر اسلام نے کون سے فیصلے کیے ہیں، کون سی حدیں قائم کی ہیں، وہ پورا کا پورا پس منظر آپ کے سامنے ہے۔ بلا سند و تحقیق کے آپ کوئی بات کریں اور مخالف کی جانب اس کی نسبت کر دیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ یہ تو اسلام کا انصاف ہے کہ کسی کی دشمنی بھی آپ کو ناانصافی کرنے پر آمادہ نہ کر سکے، بلکہ آپ انصاف سے کام لیجئے، کیونکہ انصاف ہی تقویٰ کے قریب ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، لہذا ہم سنی سنائی بات پر فوراً عمل نہ کر لیں، یقین نہ کر لیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی آتا ہے کوئی خبر لے کر کے تو اس کی تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ یقین کرنے کے نتیجے میں تم کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اور آج کے دور کی پوری کہانی، پوری زندگی یہی ہے، فلاں نے فلاں کے بارے میں ایسا کہا، اس فلاں سے ہم ملنے کی پوزیشن میں ہیں،
لیکن اس سے تصدیق نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہم کو لذت لگی ہے کہ ہم چغل خوری کر کے بیٹھ کر کے اپنی مجلسوں کو سجائیں اور ایک دوسرے پر اتہام تراشی کریں۔ تصدیق کر کے، بات چیت کر کے معاملات کو ختم کرنے کا مزاج اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے، اس پر بھی ہم کو غور و تدبر کرنا چاہیے۔ علماء اور مصلحین کے فتنوں میں سے 7واں فتنہ جذبہ انتقام کا فتنہ ہے۔ ایک انسان جب کمزور ہوتا ہے تو کسی سے انتقام نہیں لے پاتا، لیکن وہی منصب پر فائز ہو جائے، کسی عہدے پر بیٹھ جائے، تو عہدے پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ مسئولیت کو سمجھے، کون سی ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ لیکن مفاد پرستی یہاں تک ہے کہ منصب پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے انسان کیا سوچتا ہے کہ فلاں نے 2 سال پہلے 3 سال پہلے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، لہذا اب انتقام کے موڈ میں ہے، اب ہاتھ میں لاٹھی ہے، جس پہ چاہے برسا سکتا ہے، یہاں پر اس کی آزمائش ہے، لہذا جذبہ انتقام ہمارے یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ عفو و درگزر سے کام لینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ یہی اصل اسلام کی تلقین ہے اور اس کی تعلیم ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص اپنی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ کو کوئی بھی ذمہ داری مل گئی، آپ گھر کے بڑے ہیں، باپ ہیں تو بچوں کی ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری، آپ بھائی ہیں تو چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کی ذمہ داری، کسی ادارے اور مدرسے کے ذمہ دار ہیں تو وہاں کام کرنے والوں کی ذمہ داری، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی مسئولیت ہیں۔ آپ کسی سے انتقام لینے لگیں گے تو گویا آپ نے خیانت کی اپنی ذمہ داری کے ساتھ۔ آپ کو اس جذبے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ 8واں فتنہ جس سے ہم جوجھ رہے ہیں وہ شہرت طلبی کا فتنہ ہے، شہرت کو پسند کرنے کا فتنہ ہے۔ کوئی بھی کام انجام دینے سے پہلے آج کے دور میں انسان یہ سوچتا ہے کہ کس اسلوب میں انجام دوں تو زیادہ سے زیادہ شور ہوگا، زیادہ سے زیادہ لوگ تحسین کریں گے، داد دیں گے، تعریف کریں گے۔ یہ انسان کو شہرت کا فتنہ جو ہے یہ شرک خفی میں لے جا کر کے کبھی کبھار شرک اکبر تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ شرک خفی ہے، ریاکاری، شہرت طلبی، یہ شرک خفی ہے، اور ہمارے بعض علماء اس سے بھی متاثر ہیں، ان کو اپنے اس وتیرے سے توبہ کرنی چاہیے۔ 9واں فتنہ جس کا تذکرہ یہاں کرنا ہے وہ خطابت اور تقریر کا فتنہ ہے۔ خطابت اور تقریر کا فتنہ، شاید ہی کوئی اس سے اپنے آپ کو بچا سکا ہو۔ خطابت اور تقریر کا فتنہ کیا ہے؟ انسان لنترانیاں کرتا ہے، خوب بولتا ہے، جذباتی تقریریں کرتا ہے، ایسی ایسی مثالیں دیتا ہے کہ لوگوں کی آنکھیں اشبار ہو جاتی ہیں۔ جب بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا متقی دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، لیکن ذاتی زندگی میں، نجی زندگی میں جا کر کے دیکھیں تو عملی زندگی بالکل کنگال ہوتی ہے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تو یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ انسان صرف لوگوں کو نصیحتیں کرتا رہے اور خود عمل پیرا نہ ہو، ان چیزوں کو نہ اپنائے اور ان چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لے، بے عملی کا فتنہ۔ تو خطابت و تقریر کا فتنہ، آپ اس سلسلے میں یہ سمجھ سکتے ہیں، میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ فعال بنو، قوال مت بنو، قوال مت بنو، فعال بنو، کام کرنے والے بنو، صرف بولنے والا نہ بنو۔ جب آپ کام کرنے میں مضبوطی اختیار کریں گے، فعال بنیں گے، تب دنیا کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ بولنے والے لوگ تو بہت ہیں، بولتے رہتے ہیں، اور اسی بولنے کی بنیاد پر اتنے بڑے بڑے فتنے اس دنیا کے اندر ترویج پا رہے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ایسے ہی 10واں فتنہ جس سے ہم جھوج رہے ہیں علماء اور طالب علم ہونے کی حیثیت سے، پروپیگنڈے کا فتنہ ہے، اشتہار بازی کا فتنہ، پروپیگنڈے کا فتنہ، حقائق کے خلاف غلط بیانی اور مبالغہ آرائی۔ انسان 2 کمرے کا ادارہ چلاتا ہے اور دنیا کے سامنے تعارف کرتا ہے کہ میرے یہاں اتنے بچے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، جھوٹ بول کر کے چندہ لائے گا، جھوٹ بول کر کے مال جمع کرے گا، اور جھوٹ کے نتیجے میں جو مال آئے گا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا
یہ پروپیگنڈے کا جو دور ہے، جو جتنا کمزور ہے کام کرنے میں، اتنا ملون اور آگ تیار کر کے اور اتنا زیادہ بہتر انداز سے کسی چیز کو مینج کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کا ہنر رکھتا ہے۔ اگر آپ کر رہے ہیں تو دنیا کے سامنے پیش کریں، امانت داری کے ساتھ پیش کریں۔ یہ پروپیگنڈے کا فتنہ جس سے ہم جوجھ رہے ہیں، حقائق کے خلاف غلط بیانی، مبالغہ آرائی، جوڑ توڑ کی فضا، اور ایسے ہی دوسروں کی ترقیوں کو برداشت نہ کر پانا، کوئی ترقی کرے تو اس کے پیر کھینچنے لگنا، یہ ساری کی ساری چیزیں آج کے دور میں موجود ہیں، اور سوشل میڈیا اسی کے ذریعے ترویج پا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر کسی کو جب چاہیں اس کی عزت اتار دیں، جب چاہیں اتہام لگا دیں، جب چاہیں کچھ بول دیں، گالی گلوچ کر دیں۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ زبان سے نکلنے والا لفظ یا انگلیوں سے ٹائپ ہونے والے حروف جو ہیں، جو آپ نے سوشل میڈیا کے حوالے کر کے وائرل کر دیے، قیامت میں کتنے بھاری بھرکم بن کر کے آپ کو پکڑنے والے ہیں۔ بہت بڑی مسئولیت ہے۔ لہذا پروپیگنڈا اور اس طرح کی چیزیں جو اپنی شہرت کے لیے انسان کرتا ہے، اپنی تسکین کے لیے کرتا ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ 11واں فتنہ جس سے ہم جوجھ رہے ہیں، مجلس سازی کا فتنہ، گروہ بندی کا فتنہ۔ کسی سے ذرا سا اختلاف ہو، اختلاف جائز بنیادوں پر ہوا ہے تو بھی یا ناجائز بنیادوں پر ہوا ہے تو بھی، ہر دو چار لوگ ہر وقت تیار بیٹھے ہیں کہ نئی تنظیم رجسٹرڈ کرو اور نیا 2 کمرے کا مکان بناؤ، ایک ماچس کی ڈبیا لے کر کے اس کے اندر کام کرنا شروع کر دو۔ ہر شخص گروہ بندی کے موڈ میں ہمیشہ رہتا ہے۔ ہندوستان میں جمعیت اور جمعیت کے اختلاف کے نتیجے میں جتنی جمعیتیں بنی، جو کچھ صورتحال ہوئی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ بھائی ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے اور بہت سارے امور میں ہم اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اختلاف کا سلیقہ ہے، اس کے آداب ہیں، اس کا طریقہ ہے۔ ہر جگہ آپ جا کر کے اپنے لوگوں کے گن گانے کے بجائے ان کی برائیاں کریں گے تو اپنے آپ کو کمزور کریں گے۔ آپ طاقت لگا دیجئے، اصلاح کی گفتگو کیجئے، بات کیجئے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے رائے مشورہ کیجئے، ان کی اصلاح کی کوشش کیجئے، اور اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ کنارے ہو جائیے، خاموش ہو جائیے۔ ہر آدمی گروہ بندی کر کے ایک مجلس قائم کر لے، ایک گروہ بنا لے، یہ بھی موجودہ دور کا ایک بڑا فتنہ ہے جس نے پوری امت کو منتشر کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک ایک مسجد میں 4 5 کمیٹیاں ہیں، ایک ایک مدرسے اور تعلیمی ادارے میں 4 5 افکار ہیں، اور ان کو چھوڑیے، آپ اپنے گھر کا جائزہ لے لیں۔ آپ کے اگر 5 بیٹے ہیں تو 5 بیٹے الگ الگ فکر کے حامل ہیں، کوئی منہج سلف پر ہو تو یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔ یہ صورتحال ہے انتشار کی۔ تو یہ گروہ بندی کا، یہ انتشار کا فتنہ، مجلس سازی کا فتنہ، اس نے بھی ہم کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اور ایسے ہی جاہلی عصبیت کا فتنہ، جاہلی عصبیت کا فتنہ، یہ 12واں فتنہ ہے۔ جاہلی عصبیت، برادری کی عصبیت، کہ ہم فلاں برادری کے ہیں تو دوسری برادری والے کو اپنے ادارے میں یا اپنے کام میں کیسے جگہ دیں، اس نے بھی ہماری جماعت کو اور ہمارے مسلمانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ برادری کی عصبیت ہو، ہم نوا لوگوں کو ان کی ساری خرابیوں اور ساری برائیوں کے باوجود ہم برداشت کر لیتے ہیں، اور جو لوگ مستحق ہیں کیونکہ دوسری برادری کے ہیں اس وجہ سے ان کو برداشت نہیں کرتے، صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے اپنی برادری کا شخص جوا بھی کھیلتا ہو، سود بھی کھاتا ہو تو ہم اس کو قبول کرنے کو تیار ہیں، اور دوسرا شخص متقی اور پرہیزگار ہے تو بھی برادری کا اختلاف ہے، لہٰذا ہم اس سے قریب نہیں ہو سکتے۔ علاقائیت کا تعصب ہے، ہم فلاں علاقے کے ہیں، ہم فلاں علاقے کے ہیں۔ ان ساری کی ساری چیزوں کی جڑیں اسی مدینۃ الرسول میں کاٹی گئی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے اندر ان کو کاٹ کر کے ختم کیا تھا۔ اور 13واں اور آخری فتنہ جس سے ہم جوجھ رہے ہیں، وہ مال کی محبت کا فتنہ ہے۔ مال کی محبت کا فتنہ، یہ دنیا کے اندر مال انسان کو کمانے کے وسائل بتائے گئے ہیں، فن اور ہنر سکھایا گیا ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے کسی بھی طریقے سے مال کمائے، فقراء اور مساکین کے حق کو نظر انداز کر دے، زکوٰۃ نہ نکالے،
اور مال کے فتنے میں اتنا دیوانہ ہو جائے کہ سامنے والے کو مال نہ ملنے پائے، اس کے کندھے پر چڑھ کر کے مال لوٹ لے جائے. اور یہ دعات اور علماء کے اندر بھی موجود ہے. کس طریقے سے موجود ہے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جلسوں کی، خطبوں کی، دروس کی، محاضرات کی پوزیشن یہی ہو گئی. چند گنے چنے لوگ ہیں جو مکمل طریقے سے کہیں کہیں قابض ہیں، اور دوسرے اونچی اچھی صلاحیت رکھنے والے بیچارے فقیری کی زندگی گزارتے ہیں. کتنے ایسے باصلاحیت علماء ہیں جن سے میں نجی طور پر واقف ہوں، پوری زندگی انہوں نے دین کی خدمت میں گزار دی، لیکن موت کے قریب جب ہوتے ہیں قسم پرسی کے عالم میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، دوا لانے کا پیسہ نہیں ہے، پوری زندگی دین کے لیے کھپا دی، اور جماعت ان کے لیے اتنا نہیں کر سکتی کہ بیمار پڑے تو لے جا کے اسپتال میں کچھ انتظام کر دیا جائے. مال کو افراط و تفریط کے طریقے پر خرچ کیا جا رہا ہے، مستحقین تک نہیں پہنچتا. لہذا مال کی محبت کا فتنہ، اس فتنے نے بھی ہم کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مال و دولت کے فتنے نے دعوت کے مبارک عمل کو تباہ کر ڈالا، ایسے ہی نہی عن المنکر کے فریضے کو ہلکا کر دیا، اور اس کو انجام دینے والے لوگ خال خال نظر آتے ہیں. اور ایسے ہی دعوت میں ایک بہت معروف شخصیت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دعوت میں منفیات کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہ دیں، صرف امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیں. یہ فکر ہماری جماعت میں داخل ہو رہی ہے، جماعت بڑھ رہی ہے، لیکن فکری طور پر جماعت کھوکھلی ہو رہی ہے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی بنیادوں پر اپنی زندگی کو ڈھالیں. سوشل میڈیا کے فتنے سے، علماء بیزاری کے فتنے سے، غیر علماء واعظین کے فتنے سے، منہجی غیرت کے فقدان کے فتنے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کے مطابق ہم اپنے آپ کو بچائیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو ڈھالیں. یہی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین ہم کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور آخرت کے لیے اس دنیا کو سنوارنے، اس دنیا کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا. شیخ محترم کا بہت بہت شکریہ اس ایمان افروز خطاب کے لیے، اس ایمان افروز پند و نصاح کے لیے، جس خطاب نے ہم کو اندر سے جھنجھوڑ دیا ہے. اور شیخ محترم نے ہمیں اپنی احساس ذمہ داری جو ہماری بنتی ہے، مدینہ یونیورسٹی خاص طور سے ہم یہاں پڑھتے ہیں، یہاں تعلیمی مراحل کے دوران جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، شیخ نے ہمیں ان ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے کہ اس جامعہ سے ہم فارغ جب ہوں تو منہج سلف کی آبیاری کریں. شیخ نے ہمیں ان ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہوئے ساتھ ساتھ میں علماء مصلحین کے بعض فتنوں کا بھی ذکر کیا. شیخ سے دعا ہم شیخ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ان قیمتی اور مفید کلمات کو پیش کرنے کے لیے، اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں اللہ تعالی ہمیں منہج سلف کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور کچھ میں ایڈ کر دینا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے منہج سلف اور فہم سلف بہت ضروری ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ نساء آیت نمبر 115 میں کتاب و سنت کو فہم سلف کے ساتھ سمجھنے کا ذکر کیا ہے، اور اس سے اعراض کرنے والوں کے لیے وعید سنائی ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اس میں وعید ہے جو کتاب و سنت اور فہم سلف سے روگردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. بات کو طول نہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اے اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے کتاب و سنت کے مطابق زندہ رکھے، اور جب موت آئے تو کلمہ توحید پر موت آئے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.